اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اس وقت پر تول رہی ہے اور اس وقت تک کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، تمام حوالوں سے یہ تحریک عدم اعتماد تقریباً تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریر کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور مطلوبہ دستخط حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن میں معلومات رکھنے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تحریک اگلے ہفتے کے شروع میں داخل کر دی جائے گی۔ اب تک کا منصوبہ یہی ہے اگر ویکینڈ پر کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہو جاتا۔ نمبر 2، ہمارے پاس تعداد مکمل ہے، اپوزیشن اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اپوزیشن کی اصل تعداد 163 ہے، لیکن اس میں 2 ارکان کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایم این اے علی وزیر تاحال جیل میں ہیں اور شاید ووٹ نہ دے سکیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن قانونی وجوہات کی بنا پر باہر ہیں اور حالات انہیں واپسی کی اجازت نہیں دیتے اگر کوئی بہت ہی غیر متوقع طریقہ نہ نکال لیا گیا۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کو ووٹنگ والے دن 9 سے 11 مزید لوگوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ انہیں تعداد پوری کرنے کے لیے حکومتی اتحادیوں ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، جی ڈی اے اور بی اے پی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے پاس پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ موجود ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر اتحادیوں میں سے کوئی ساتھ آ گیا تو یہ بونس ہوگا۔ نمبر 3، لیکن پی ٹی آئی سے لوگ کیسے ان کے ساتھ آ گئے جو پارٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ایسا لگتا ہے بقول ذرائع کے کہ اپوزیشن نے ان پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے۔ انہوں نے پی ایم ایل این سے ٹکٹوں کا تقاضا کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک پی ٹی آئی کا ٹکٹ پنجاب میں نہیں جیت سکتا۔ پی ایم ایل این نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور ان پی ٹی آئی ارکان کو متعلقہ حلقوں میں جگہ دے دی گئی ہے۔ ان حلقوں میں پی ایم ایل این کے اپنے امیدوار پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور ان کو انفرادی طور پر کچھ مراعات کے وعدے کر لیے گئے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق ڈیل یہاں بھی طے ہو چکی ہے۔ نمبر 4، امپائر نیوٹرل ہے۔ اپوزیشن کا اب تک یہی ماننا ہے، اسی لیے اپوزیشن کو بھی حوصلہ ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر تعداد پوری کرنے کے عمل کو چلائے جس میں فون کالز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ حکومتی اتحادی اب تک اپوزیشن کی طرف نہیں بڑھے ہیں، لیکن پی ڈی ایم رہنماؤں کو یقین ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ حکومت جا رہی ہے، اپوزیشن کی نمبر گیم پوری ہے اور غیر جانبداری بھی برقرار ہے، تو ان میں سے کچھ ضرور ٹوٹیں گے۔ نمبر 5، تو پھر تحریک عدم اعتماد لانے میں دیر کس بات کی ہے؟ اپوزیشن کے کچھ حصوں میں شکست کا خوف اب بھی موجود ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں پتا ہے نمبر ان کے پاس ہیں، لیکن اگر موقع پر یہ نہ رہے تو، اگر یہ نمبر خاموشی سے حکومت کی طرف چل پڑے تو، اگر اس سب میں کوئی جال، کوئی دھوکہ ہوا تو کیا دوسری طرف سے اپنے کوئی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کچھ زیادہ محفوظ ہونا چاہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ مطلوبہ 9 سے 11 افراد سے کہیں زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر ان میں سے کچھ کم بھی ہو جائیں تو بھی 172 کا جادوئی ہنسا عبور کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے کچھ پی ٹی آئی ارکان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں، جبکہ پی 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 سندھ میں ایسی ہی کوششوں میں مصروف ہے۔ آصف زرداری کا ماننا ہے کہ اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہوا تو یہ تعداد 190 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک مشکل ہدف ہے، لیکن اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نمبر 6، کیا حکومت کو پتا ہے کہ اس کے کون کون سے ارکان اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہاں، انہیں اندازہ ہے۔ ان ارکان کے درمیان رابطے خاموشی سے جاری رہے ہیں، لیکن اتنی خاموشی سے بھی نہیں کہ حکومت وقت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ان کا پتہ نہ لگا سکے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں اور اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں گن رہی جن کو ابھی تک کوئی کنفیوژن برقرار ہے۔ ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ ایک حکومتی رکن ایک صاحب کی بیٹھک میں آئے اور وہاں کمرے میں موجود لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت بہت مضبوط ہے۔ جب میزبان ان لوگوں کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے تو ان صاحب سے پوچھا کہ وہ اپوزیشن سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ چاہیں تو میزبان ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس رکن نے بغیر ایک لمحے کے تامل کے کہا، جی پلیز۔ نمبر 7، اپوزیشن میں اس تمام تر اعتماد کے باوجود کچھ ابہام ہیں جن سے یہ اب تک جوجھ رہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ باقی تمام فیصلوں کو بعد پر چھوڑتے ہوئے اس وقت اپوزیشن کو صرف عمران خان کو باہر نکالنے پر توجہ دینی چاہیے، لیکن ان میں سے کچھ معاملات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 8، کیا وزیر اعظم کے ہٹائے جانے کی صورت میں فوری انتخابات ہونے چاہیے؟ اپوزیشن کا اب دعویٰ ہے کہ تمام جماعتیں متفق ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ابہام ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا اس پر بحث جاری ہے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کو ایسے ہی چلنے دیا جائے، چاہے جائے کا وہ خود سے گر جائے۔ نمبر 9، کیا اپوزیشن کو پہلے اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے یا سیدھے وزیر اعظم کے خلاف؟ اسپیکر کے پاس بے حساب اختیارات ہیں اور وہ وزیر اعظم کے خلاف کسی بھی تحریک کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ وہ ان اختیارات کو استعمال کر کے اسمبلی کے اجلاس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے قانونی ماہرین ان معاملات پر غور کر رہے ہیں تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ وہ کوئی سوراخ کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں وقت لگ رہا ہے۔ نمبر 10، وزیر اعظم عمران خان ایک فائٹر ہیں، کھیل آخری بال تک جاری رہے گا۔